الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. میرے بزرگوں، پیارے بھائیوں، اجتماع کی یہ آخری مجلس ہے، اس لیے ہم سب اس کو غنیمت سمجھیں، دھیان سے بات بھی سنیں اور اپنی زندگی اپنے دین پر ڈالنے کا فیصلہ کریں کہ زندگی آج سے دین پر گزاریں گے. اپنے مال کو، اپنی جان کو اور اپنی زندگی کو اللہ کی امانت سمجھنا ہے کہ مال ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی امانت ہے. حیات جو اللہ نے دی ہے، زندگی، وہ بھی امانت ہے، ہماری اپنی نہیں ہے. ہمارے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اور ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ بتایا گیا ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کر دی گئی اللہ نے، ساری چیزیں آپ کے لیے ہے. جیسا میں نے کل عرض کیا تھا، سب چیزوں کو پیدا کر کے آپ کی خدمت میں لگا دیا. کوئی انکار نہیں کرے گی کوئی چیز بھی. لیکن کہ آپ کو یعنی انسان کو یہ کیوں پیدا کیا؟ کہ اس کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ دعوت ہے اللہ کے نبیوں کی، یہ رہبری ہے اللہ کے نبیوں کی کہ ہر آدمی آخرت کی فکر کرے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. یہ فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر آدمی سوچے، فکر کرے کہ آنے والی کل کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے. آنے والی کل یعنی موت کے بعد کا وقت، اس کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے، یہ ہر آدمی سوچے. یہ ہدایت دی ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. یہ مراقبہ ہے، یہ دھیان دینا ہے اس کی طرف کہ میں نے کل کے لیے کیا سوچا، کیا کر رکھا. مجھے کل آخرت میں جانا ہے. دنیا میں رہنے کے لیے تیاری کی جاتی ہے، کھانے کی، پینے کی، مکان کی، ہر قسم کی سہولتیں. تو آخرت کے لیے تیاری کیا کی ہے کہ اس کو سوچیں. یہی دعوت ہے.
اسی کی یہ محنت ہے. کہ زندگی امانت ہے، زندگی کا سارا سامان اللہ کی امانت ہے، نعمت بھی ہے امانت بھی ہے، دونوں باتیں. اللہ نے بطور انعام کے ہمیں یہ ساری چیزیں دی ہے. جی ہاں. اس میں سمجھدار کون ہے؟ سمجھدار کون ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے، اپنی ذات پر قابو کرے. قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عامل لما بعد الموت، کہ موت کے بعد کام آئے وہ عمل آج کر لے، اس سے غافل نہ رہے. یہ سمجھداری کی بات ہے کہ موت کے بعد آنے والا کام آنے والا عمل آج ہی کر لے. تو یہ سمجھدار ہے کہ اس کو آگے کی فکر ہے، کیونکہ آگے جانا ہی جانا ہے، کسی کو یہاں رہنا نہیں ہے. اس لیے یہ سمجھدار بتایا کہ اپنی ذات پر قابو کرے، منشاہی پر جانے کے بجائے اللہ جس بات سے راضی ہے اور اللہ نے جس کام کا حکم دیا ہے اس کے پیچھے اپنی زندگی لگاوے تاکہ عمل بنے. یہ سمجھداری کی بات. اور نادانی کی بات کیا ہے؟ کہ نادانی کی بات یہ ہے کہ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي. کہ نادانی یہ ہے کہ اپنے آپ کو منچاہی کے پیچھے لگاوے، جو جی میں آوے وہ کرو، جو من میں آوے وہ کرو. پھر اللہ کو جواب دینا ہے کہ اللہ تو بہت بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ یوں کر کے اپنے نفس کو سمجھا لیتے ہیں کہ ابھی تو کرو جو کرنا ہے، اللہ بہت بڑا مہربان ہے. کہ یہ نادانی کی بات ہے. اللہ کے دربار میں وہ ملے گا جو آدمی نے عمل کیا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. جو عمل کیا تھا اس کا نتیجہ کہ لوگوں نے حاضر پایا، یعنی حاضر پائیں گے. اللہ کسی کا نقصان نہیں کرے گا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. یہ بتایا. تو یہ پہلی بات ہے کہ زندگی کو امانت سمجھ کر کے جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہے اسے پورا کرنا ہے. شیطان یہ سمجھاتا ہے بات سننے والوں کو کہ ہاں بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا اجتماع ہوا، پھر تو محنت کرنے کے لیے کہا تھا کہ ہاں کریں گے، بعد میں کریں گے، ابھی کیا ضروری ہے. یہ سمجھاتا ہے. اس لیے لوگ دوسرے وقت پر ٹالتے ہیں. یہ تو نہیں سمجھاتا شیطان کہ مت کرو، لیکن یہ سمجھاتا ہے کہ ہاں بہت اچھی باتیں ہیں، بعد میں کریں گے. یہ سمجھاتا ہے. اور یہ بڑے دھوکے کی بات ہے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، نفع نقصان سمجھ میں آ رہا ہے، اور اس کو چھوڑ کر یوں آج نہیں کل کریں گے، بعد میں کریں گے، عید کے بعد کریں گے، رمضان کے بعد کریں گے، فلاں وقت کے بعد کریں گے. یہ بعد میں، یہ بڑے نقصان کی بات ہے. اس کو تصویف کہتے ہیں. تصویف تصویف عربی میں کہتے ہیں تصویف. تصویف کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہی آج نہیں کل نہیں پرسوں، سوف نفعل، بعد میں کریں گے. یہ بڑے نقصان کی بات ہے. آدمی اس کو معمولی سمجھتا ہے کہ چلو اس اجتماع میں نہیں گئے تو اگلے اجتماع میں جائیں گے، وہاں سے جائیں گے،
وہاں سے کریں گے، ابھی نماز بعد میں پڑھ لیں گے، کسی کا حق ذمہ ہے اور وہ حق دیا نہیں ہے کہ بعد میں دیں گے، کوئی کھا کے مر تو گئے نہیں ہیں، بعد میں دیں گے، حق پہ مر جاتے ہیں۔ اکثر اہل النار اکثر اہل تصویر، یہ لکھا علماء نے، زیادہ تر جہنم میں جانے والے یہی قسم ہے، یہ بعد میں کریں گے، پھر کر لیں گے، پھر ہوتا نہیں ہے، پھر مر جاتے ہیں، موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کا حق تھا وہ بھی رہ گیا، بہت سی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، بہت سی زکاتیں باقی رہ گئی، بہت سے روزے رہ گئے اور روزے نہیں رکھے، لوگوں کے حقوق ذمے تھے وہ بھی نہیں دیے کہ دیں گے بعد میں، پھر نہیں دیے اور مر گئے۔ یہ ایک بیماری ہے جو شیطان پیدا کرتا ہے، تصویف۔ اور اللہ کی دعوت کیا ہے؟ اللہ کی دعوت یہ ہے کہ سابقو، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں کہ سارعو، اور جلدی کرو، کل کی بات نہیں ہے، آج ہی کرو، ابھی کرو۔ بادرو، حضور فرماتے ہیں بادرو بالاعمال الصالحہ، نیک عمل کرنے میں جلدی کرو۔ کیا آگے ایسے فتنے کھڑے ہوں گے کہ آدمی صبح مومن تھا، شام کو کافر ہو جائے گا، پھر نہیں کر پائے گا، ایسے حالات پیدا ہوں گے۔ اس لیے نبی فرماتے ہیں بادرو، اللہ فرماتے ہیں وسارعو، سابقو، آگے بڑھو، جلدی کرو، اور شیطان جی کہتے ہیں کر کریں گے۔ حدیثوں میں ہے کہ آدمی رات کو سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گردن پر بند لگاتا ہے، جیسے پارسل کو باندھتے ہیں ڈاک خانوں میں، اور اس پر مہر لگاتا ہے، جب ڈاک خانے مہر لگتی ہے اسٹمپ، اس مہر میں یہ ہوتا ہے سونے والے کو کہ اور خود علیہ کا لیل طویل، آرام کرو، ابھی تو رات بہت باقی ہے۔ پھر سو گئے، پھر آنکھ کھولی، پھر گھڑی دیکھی، پھر اندر سے مشورہ ملتا ہے کہ ابھی تو بہت دیر باقی ہے، ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی فجر کی، پھر سو گئے، یہاں تک کہ سوتے ہی رہ گئے، فجر بھی گئی، تہجد بھی گئی اور سورج نکل آیا، نہ نفل کی رہے نہ فرض کی رہے، سنا دیا ارقد علیک لیل طویل، آرام کرو، رات بہت باقی ہے، یہ اندر سے مشورہ ملتا ہے۔ اس وجہ فجر کی نماز میں اکثر لوگ نہیں ہوتے، کھا پی کے سو گئے، کھا پی کے سو گئے، اور بات تو سوتے ہی رہتے ہیں سورج نکلنے تک۔ حدیث میں ہے کہ جو اس طرح سوتے رہتے ہیں شیطان ان کے کان میں پیشاب کرتا ہے، اس لیے ان کے دن غفلتوں میں گزرتے ہیں، وہ پیشاب کا اثر یہ ہے کہ وہ دین کے کاموں میں سست اور غافل ہوں گے، شیطانی اثر یہ ہے، کیونکہ شیطان نے یہ سبق پڑھایا کہ ابھی بہت دیر ہے، ابھی بعد میں پڑھ لینا، ابھی وقت باقی ہے، پھر کوئی وقت باقی نہیں تھا، ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ یہ ایک مشکل ہے، اسی میں اکثر لوگ پھنستے ہیں، اس لیے وہ پابند نہیں ہوتے، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، کبھی چھوٹ گیا کبھی ہو گیا، یہ زندگی ہے دین کے بارے میں، یہ زندگی ہے، اس کو سستی کہتے ہیں، یہ سست ہے۔ سستی کا مطلب یہ نہیں کہ پلنگ پر پڑے رہتے ہیں، کہ نہیں، سستی کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری پوری کرنے کی طاقت ہوتے ہوئے اسے پوری نہیں کرتے، یہ سستی، یہ آدمی کو بہت دور کرتی ہے اللہ سے، دین سے۔ کہاں کریں گے، ابھی کیا دیر ہے، بعد میں کریں گے،
پھر مر جاتے ہیں یا موقع ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں. اس لیے ہم اپنے بھائیوں کو اس پر آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں کوئی سستی نہ کرے. آج کا کام آج ہی کر لیں، کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. بعد مرتبہ زندگی نہیں ہوتی، بعد مرتبہ زندگی ہوتی ہے تو موقع نہیں ہوتا، موقع ہی نکل گیا. روایتوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابتدائی دور میں، مکی دور میں، جب آپ دعوت دے رہے تھے لوگوں کو، مکے میں شروع کا زمانہ تھا، تو مینا میں، جیسے آج مینا میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی جمع ہوتے تھے، جاہلیت کے زمانے میں.